الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم رب زدني علما. سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتوں سے بغض اور عداوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بتوں سے بغض رکھتے تھے اور اس کی طرف نظر التفات نہیں کرتے تھے۔ ابن سعد نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ام ایمن رضی اللہ عنہا نے بتایا، بوانا نام کا ایک بت تھا جس کے پاس اہل قریش جا کر اس کی تعظیم کرتے، اس کے سامنے جانور ذبح کرتے اور اپنے سروں کو منڈواتے اور سال میں ایک دن اس کے پاس اعتکاف کرتے۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عید میں شرکت کے لیے کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے۔ میں نے اس بارے میں ابو طالب کو ناراض ہوتے بھی دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں تو ایک دن سخت ناراض ہوئی اور کہنے لگی، تم جو ہمارے معبودوں سے الگ رہتے ہو تو ہمیں تمہارے بارے میں ڈر لگتا ہے۔ جب سب مل کر اسی طرح بار بار اصرار کرتے رہیں تو آپ ایک بار اس کے پاس گئے اور کچھ دیر تک گھر سے غائب رہے، پھر جب لوٹے تو بہت ہی زیادہ خوفزدہ نظر آئے۔ پھوپھیوں نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے جنون تو لاحق نہیں ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں شیطان کی آزمائش میں کبھی نہیں ڈالے گا، تم میں تو یہ اور یہ اچھی صفات ہے، تم نے کیا دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی بتوں میں سے کسی کے قریب گیا تو میرے سامنے ایک سفید لمبا آدمی آ کر چیخنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے ہٹ جائیں، اسے ہاتھ نہ لگائیں۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کی کسی عید میں شریک نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آپ نبی بنا دیے گئے۔ یہ السیرۃ النبویہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ صفحہ نمبر 42 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اور اسی طرح امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے محمد ابن عمر کے اساتذہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیرہ سے کہا تھا، مجھ سے کوئی بات لات اور عزیٰ کی قسم دے کر نہ پوچھو، اللہ کی قسم میں نے ان دونوں سے زیادہ کسی چیز کو مبغوض نہیں جانا۔ اور اسی طرح حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ تانبے کا بنا ہوا ایک بت تھا جس کا نام اساف یا نائلہ تھا۔ مشرکین طواف کرتے وقت اس پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا اور اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس پر ہاتھ پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو ہاتھ مت لگاؤ۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے دل میں سوچا اسے ضرور ہاتھ لگاؤں گا تاکہ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ میں نے دوبارہ ہاتھ پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم کو روکا نہیں گیا تھا؟ بعض مورخین نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ زید رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم آپ نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت اور وحی قرآن کے ذریعے آپ کو عزت بخشی۔ اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے، جو شخص کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے دین پر تھے، بہت ہی بری بات کہتا ہے۔ کیا یہ بات ثابت نہیں کہ آپ بتوں کے سامنے ذبح کیے گئے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے تھے؟ اور ابو الوفا علی ابن عقیل کہتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت اور نزول وحی کے پہلے سے ہی دین ابراہیمی کی صحیح باتوں کے مطابق دیندار تھے۔ رب العالمین سے دعا ہے صحیح معنی میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عند واللہ اعلم بالصواب۔